غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا ایام چل رہے ہیں، اور آپ علماء کے اندر ایک نامور اور قداور شخصیت ہے۔ اچھا، آپ کا جو ایک وہ وصف کہ جو وجہ شہرت بنا کہ جناب آپ علمی نکات جو ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے بیان فرماتے، استدلالات آپ کے بڑے مضبوط تھے۔ تو اس حوالے سے ایک واقعہ جو ہے ایک ہندو لڑکی کا، آپ کے جوانی کا ایام تھے اور آپ تقریر فرما رہے تھے اسٹیج پر، تو ایک ہندو لڑکی نے پرچی لکھ کے دی کہ میں آپ کی بہت دنوں سے تقریریں سن رہی ہوں، میرا آپ سے کویشچن اور آپ اس کا جواب دیں۔ اچھا، اب اس نے پرچی بھیجی، یہاں پر اسٹیج پر جو دیگر علماء تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ یہ نوجوان جواب بھی دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ تو سوال یہ تھا کہ حاتم طائی کی سخاوت زیادہ تھی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت؟ اچھا، اب حاتم طائی کا ایک مشہور معاملہ تھا کہ وہ 8 دروازوں سے لوگوں کو دیا کرتا تھا، کوئی ایک دروازے سے آتا تب بھی وہ اس کو دیتا، دوسرے دروازے سے آتا تب بھی دیتا، تیسرے دروازے سے، حتیٰ کہ کوئی 8 دروازے سے آتا تو وہ شخص اگر بار بار اس کے ساتھ آتا تو وہ سخاوت کیا کرتا، بالکل سخاوت ظاہر کرتا اور وہ سب دروازوں سے دیا کرتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یعنی تقابل اس نے کروایا، ان کا تو ایک ہی دروازہ تھا، جناب یہ تو 8 دروازوں سے دیتا، تو بتائیں بڑا سخی کون؟ اب آپ نے جو استدلال فرمایا وہ ایک مسکت جواب تھا اور نہایت شاندار۔ آپ نے پہلے تو فرمایا کہ میں اس کا جواب دوں گا، فرمایا کہ حاتم طائی کے پاس جب کوئی آتا تھا نا تو ایک دروازے کے بعد اس سے حاجت رہتی تھی کہ وہ دوسرے دروازے سے بھی لے اور سوال کر لے، اس کی طلب باقی رہتی تھی جناب، پھر وہ دوسرے دروازے سے بھی لیتا حتیٰ کہ 8 دروازوں پر آتا اور حاتم طائی اس کو دے دیا کرتا تھا۔ تو جناب یہ سخاوت کی ایک عمدہ اور شاندار مثال ضرور ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے آگے کوئی تقابل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک در دولت سے اتنا نوازتے کہ سائل جو ہے اس کو سنبھال نہیں پاتا، تو اب ضرورت کیا باقی رہتی کہ وہ دوسرے دروازے سے آ جاتا۔ تو چنانچہ اب بتائیں سخاوت کس کی بڑی ہے؟ تو یہ ایک بڑا پیارا استدلال جو ہے وہ آپ کی شان کے حوالے سے ہے۔ جی بالکل، ایسے کئی واقعات ہیں غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ بہت بڑا نام ہے، ان کے بغیر ہماری اہل سنت کی جو مذہبی تاریخ ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ اور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ایک واقعہ استدلال کے حوالے سے عرض کیا تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا، اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا استدلال تھا۔ آپ بڑے ذہین تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ کی تقاریر ہوتی تھیں یا آپ کی جو تحاریر ہوتی تھیں تو اس میں علماء کے لیے بھی بڑی چیزیں سیکھنے کی ہوتی تھیں۔ بالکل ایسا ہی، آپ یہاں کراچی جب تشریف لایا کرتے تھے محرم کے ایام میں اور تقریر فرماتے تھے تو جو لوگ ان مجلسوں کے عینی شاہد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس تقریر کے اندر تقریباً طلباء اور علماء ہی ہوتے تھے، اور وہ رجسٹر اور کاپیاں لے کر جو ہے ان نکات کو جو ہے لکھ رہے ہوتے تھے، تقریر بھی ایک درس ہوا کرتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ استدلال بہت فرمایا کرتے تھے، اور ایک ایک روایت سے آپ کئی مسائل حل کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قادیانی جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، اور آپ نے اس کے سامنے جو ہے ختم نبوت پر وہ حدیث پڑھی نا کہ ایک مثلی و مثل الانبیاء قبلی کا رجل بنا دارن فاکملھا واحسنھا، وہ جو روایت کے الفاظ ہیں۔ تو آپ نے وہ حدیث پڑھی تو وہ شخص سامنے سے کہنے، آپ نے حدیث پڑھ کے فرمایا کہ قصر نبوت تو مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے گھر تعمیر کیا، میری مثال اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے کہ ایک شخص نے گھر تعمیر کیا اور اس نے جو ہے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، تو یعنی قصر نبوت جو ہے مکمل ہو گیا، اب تم مرزا قادیانی کو کس طرح سے داخل کرو گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ہم جو ہے مرزا قادیانی کا پلستر کر دیں گے۔ اللہ! تو اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر بظاہر اس کا جواب نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا فَأَكْمَلَهَا، حدیث کے الفاظ ہیں فَأَكْمَلَهَا، یعنی اس شخص نے اس گھر کو مکمل کر دیا۔ فرمایا کہ پلستر کے بغیر تو گھر مکمل نہیں ہوتا، تو پلستر تو نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی اب جب پلستر نہیں کر سکتے تو ہم اس کا رنگ و روغن کر دیں گے، کیونکہ گھر جب مکمل ہو جاتا ہے، پلستر ہو جاتا ہے تو رنگ و روغن ہوتا ہے۔ تو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم رنگ و روغن بھی نہیں کر سکتے، فَأَحْسَنَهَا کے الفاظ ہیں کہ حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ رنگ و روغن کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کی روایت کے اندر فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، بالکل ایسا ہی۔ تو فرمایا کہ حسن جو ہے، زیب و زینت جو ہے وہ رنگ و روغن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ تم قادیانی کا رنگ و روغن بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں تھیں کہ آپ مسکت جوابات دیا کرتے تھے اور سامنے والے کو لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے تو ایک بزرگ عالم دین تھے شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے حضرت سے عرض کی کہ حضور آپ جو یہ اعتراض ذکر کرتے نا کہ اگر اس بات پر یہ اعتراض ہو تو اس کا یہ جواب ہے، اس پر یہ اعتراض ہو تو یہ جواب ہے،
تو فرمایا عرض کرنے لگے کہ حضور آپ یہ اعتراضات ذکر نہ کرا کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگ آپ کا جواب بھول جائیں، ان کے ذہن میں اعتراض رہ جائے، تو آپ تو جواب دے دیتے ہیں، آپ کے بعد کون ہوگا کہ جس سے جو ہے وہ جواب لیا جائے، یا ہمارے پاس کوئی آ جائے آپ کا بیان کردہ اعتراض لے کر اور وہ جواب بھول چکا ہو، تو ہمارے لیے اس کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اتنی ذہانت تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ جو ہے آپ پر تقریر پر پابندی تھی، اور انتظامیہ نے جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ جلسہ گاہ کو گھیرا ہوا تھا، اور ایک اشتعال پیدا ہو رہا تھا عوام کے اندر، اور ممکن تھا کہ انتظامیہ اور عوام کے اندر جو ہے وہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہو جائے، تصادم کی کیفیت ہو جائے۔ تو حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور آپ نے جو ذمہ دار تھے وہاں پر، منتظمین تھے، ان سے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، یہ جلسہ ضرور ہوگا۔ اور انتظامیہ کو آپ نے فرمایا کہ بھائی میری تقریر پہ پابندی ہے نا، بولا آپ کی تقریر پہ میں دعا تو کر سکتا ہوں، کہا دعا کرتے ہیں؟ تو غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ نے 1 گھنٹہ طویل دعا فرمائی، اور دعا کے اندر ہی آپ نے وہ سارا بیان فرما دیا جو آپ کو وہاں بیان کرنا تھا۔ جب وہ دعا مکمل ہوئی تو لوگوں کو ہوش آیا کہ تو پوری تقریر کر کے چلے گئے۔ تو اتنی ذہانت تھی، اور اتنا جو ہے حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے میں اس حوالے سے یہ بات کروں گا، اللہم آمین، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا قبول فرمائے۔ میں اس حوالے سے ایک میسیج یہ دوں گا کہ ہماری عوام کو یہ چاہیے ان اکابر شخصیات کے فقط تذکرے سننے کی حد تک جو ہے وہ سلسلے کو محدود نہ کریں، بلکہ ہمیں انہیں پڑھنا بھی چاہیے کہ جب ہمارے دور قریب کے اندر، ٹھیک ہے، اردو زبان کے اندر اتنا پیارا انہوں نے کانٹینٹ دیا ہے، اور اتنا مطلب ایک ذہین اور بڑا دماغ جو ہے وہ ہمارے درمیان تھا، تو کیوں ہم پھر اتنے بڑے اثاثے سے محروم رہیں؟ لہذا ہمیں انہیں پڑھنا بھی چاہیے، ان کے علم سے استفادہ بھی کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو منتقل کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اپنے طلباء کو بتانا چاہیے۔ اس طرح ہوگا یہ کہ یہ ہماری شخصیات اجاگر بھی رہیں گی، اور لوگ ان سے استفادہ بھی بالکل استفادہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے مزار پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔